اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، آپ اپنا سنائیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آج ہم سیشن نمبر 28 پڑھیں گے۔ سیشن کے آغاز میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ پڑھتے ہیں اور واقم الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، سرًا وعلانیہ چھپا کر اور ظاہر کر کر، یرجون تجارتا لن تبورا وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو نقصان دہ ہرگز نقصان نہیں دے گی یا ہرگز خسارہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں جن 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اور ان کو جو ہے وہ تجارت سے تشبیہ دی ہے، وہ اس میں سب سے پہلے ہے کتاب اللہ کی تلاوت، اس کے بعد ہے نماز قائم کرنا، تیسری چیز ہے خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس میں سے چھپا کر یا اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان چیزوں کو تجارت کیوں کہا، تجارت سے کیوں تشبیہ دی؟ تو آپ کو یہ بتائیں کہ قرآن جو ہے وہ فطرت انسانی پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نا، کہ انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی فطرت سے واقف ہے، اور پھر جس علاقے کے لوگوں کے لیے یہ ڈائریکٹ وہ تھا، وہ عرب تھے اور ان کا پیشہ تجارت تھا، تو انسان کی فطرت ہے جب اس کے نفع کی کوئی بات ہوتی ہے یا اس کے مطلب کی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً کان لگا کے سننے لگتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے بھی واقف ہے کہ اس کو لالچ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جب لوگ تجارت کے پیشے سے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم دنیاوی تجارت کرتے ہو اور میں تمہیں اس سے بہتر تجارت بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، جس میں اب تجارت کرنے والوں کو، بزنس کرنے والوں کو اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں نقصان بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی تجارت جس میں نقصان نہیں ہے تمہارا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کے حساب سے اس سے جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسی تجارت کی طرف آتے ہو جس میں تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پڑھنا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا صرف ایسا ہے کہ صرف تلاوت کرنا، جو ہماری ٹرمینالوجی میں ہے نا کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ صرف ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ وہاں پر ایسی کوئی چیز کبھی ہوتی ہی نہیں تھی کہ آپ اس کو بغیر سمجھے پڑھیں، کیونکہ یہ تو ان کی زبان میں تھی نا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ ان کی زبان میں کتاب آئی ہے تو بغیر سمجھے پڑھ سکتا ہے کوئی؟ اور جب یہ سمجھیں کہ یہ کس کا کلام ہے اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے تو وہ بغیر عمل کے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنے کا حکم۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا وہ دے چکے ہیں آلریڈی، جو کچھ تمہارے پاس اس وقت ایٹ دا مومنٹ ہے تم اس میں سے خرچ کرو۔ کیسے خرچ کرو؟ پوشیدہ اور اعلانیہ، اللہ کی راہ میں۔ تو ایسی تجارت ہے جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ آج بزنس مین کو یہ نقصان ہوتا ہے، کہیں پر بھی ہوتا ہے، اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہیں میری انویسٹمنٹ ڈوب نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح میں اٹھوں اور میری مارکیٹ میں شیئرز کم ہو جائے، کہیں کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے میری تجارت کو۔ مگر یہ والی تجارت کیا ہے؟ یہ اس میں کوئی ہرگز، لن جو ہے نا وہ ہرگز بہت زیادہ نفی کے لیے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ نفی کے لیے آتا ہے، ہرگز کے معنی دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟
تو کیا دے گی تم کو؟ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور رحیم شکور، انہ غفور شکور۔ اللہ تعالیٰ اس میں آگے کیا فرما رہے ہیں؟ تاکہ اللہ، جب یہ ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، انہیں ثواب کو، اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کو بھرپور دے گا، ان کے اجر کو، ان سارے اعمال کے اجر کو اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور دے گا اور بڑھا دے گا، اور بڑھا دے گا اپنے فضل سے، یعنی کہ جتنا ان کا حصہ بنتا ہے اس سے زیادہ بڑھا دے گا اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے بہت زیادہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو محنت ہے، جو وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنا یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ صرف تلاوت کرنا نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں بغیر سمجھے تلاوت لے کے بیٹھنے، یہ نہیں ہے۔ کتاب کو پڑھنا مطلب یہی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کو دیا ہوا ہے۔ وہ انتظار میں نہیں رہتے کہ اللہ اور دے گا، یا ابھی جو دیا ہوا ہے وہ تو صرف میرے اور میرے گھر والوں کے لیے ہی کافی نہیں ہو رہا، تو میں اس میں کیسے دوں؟ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ جو آپ دیکھیں، جو دے دیا ہے، رزقناہم، یعنی کہ یہاں پہ یہ نہیں ہوتا جو اب ابھی ہم ان کو دیں گے تو وہ اس میں سے خرچ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو دے دیا ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، جو آلریڈی ان کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کریں گے؟ وہ ان کے اجر کو بڑھا دیں گے، بلکہ زیادہ کر دیں گے۔ تو ایک اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمعے کو جو ہے وہ جنت کو جب سجائیں گے تو جنت والے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کیا میں تمہیں اور دوں؟ تو جنتی کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس سے بڑھ کر کیا، کہ جنت مل گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کیا کریں گے؟ اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم آج کل دنیا میں دنیا کے فائدے کے لیے اتنی زیادہ تگ و دو کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، اس کی کوئی انکاری نہیں، مگر وہ صرف وہی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے 24 آورز جو صبح کا سے نکلے کے شام تک صرف اپنی فکر دنیا کی ہی فکر میں کھپ کر دیں، یہ صرف یہ ضروری نہیں، اور پھر رات کو لیٹ کے کہیں اچھا کل کس نے دیکھی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مستقل طور پہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمیں مسنون دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں بچپن سے، اور ہم اپنے کوشش کرتے ہیں ہمارے بچے بھی یاد کریں، کیونکہ کانشیس لیول پر ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ہر چیز میں، ہر چیز، ہم دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے، دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کے، کوئی بھی چیز، آپ واش روم جا رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے، تو ہر کام آپ کانشیس لیول پہ کانشیسلی اللہ کو یاد کیے ہوئے، تو پھر سوچیں اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال لیں، اور ایسی تجارت کیوں نہ ہم اللہ میاں سے کریں، اور اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ وہ ہمیں زیادہ دے گا تو پھر ہم دوسروں کو دیں گے، اس کی راہ میں خرچ کریں گے، جو دیا ہے آلریڈی اس میں سے خرچ کریں گے تو آئے گا، اللہ دینے والوں کو دیتا ہے۔ ان 3 چیزوں کے لیے جو ہے نا ہمیں خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے، ایک تلاوت القرآن، اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا، پہلے تو نیت بنائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں پڑھ رہی ہوں، میں نیت کرتی ہوں کہ میں اس پہ عمل، دیکھیں نیت بہت ضروری ہے، اگر آپ نے نیت کے بغیر کسی کو پیسے ایسی دے دیے نا تو آپ کو صدقے کا بھی ثواب نہیں ملے گا، تو صدقے کی نیت کرنا بھی بہت ضروری ہے، اسی لیے ہر چیز کے لیے، اور نیت کیا کرتی ہے، آپ کو اجر اسی وقت سے دینا شروع کر دیتی ہے، چاہے آپ نے وہ عمل اسٹارٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تو آج سے اپنی یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی پڑھوں گی میں اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی، میں اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔
تو کیا ہو گیا, آج سے ایک نیت کا ثواب تو ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. ٹھیک ہے, اور جینوین نیت, یہ نہیں کہ ہاں میں کہہ تو رہی ہوں پھر نہیں, جینوین نیت کریں گے اور پھر اس کے لیے دعا کریں گے, اپنی نمازوں کی فکر کریں گے, اپنی نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں گے, اس میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ تو ایسی تجارت ہے نا, اب تو ہمیں ایسا ہی تو بزنس چاہیے جس میں کوئی نقصان نہ ہو. اور یہ تو دنیا تو ویسے بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے کب ختم ہو جائے گی, اس کا تو کچھ اگلے لمحے نہیں پتا. تو یہ تجارت تو بالکل بھی فائدے مند نہیں ہے, اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے مجھے, تو کیوں نہ میں ایسی تجارت کروں جس کا اللہ تعالیٰ مجھے وعدہ کر رہے ہیں, جس کا کہ وہ زیادہ دیں گے, بڑھ کے بڑھا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو واقعی اپنے لیے, جن کی نظروں میں, جن کی اس میں آخرت اہم ہوتی ہے, اور یہ بار بار ریپیٹیشن سے ہی آتی ہے. آپ کو پتہ ہے بار بار چیزوں کو دہرائی سے بھی, اگر آپ اپنے بچوں میں بھی کوئی چھوٹی سی چیز چاہتے ہیں نا کہ وہ ڈیولپ ہو جائے, تو غصہ مت کریں. اگر ان کو آپ نمازی بنانا چاہتے ہیں, آپ بار بار کہہ رہے ہیں وہ نہیں بن رہے, تو ان پہ غصہ مت کریں. پیار سے, محبت سے, اور بار بار دہرائی سے. تربیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں نے ابھی کہہ تو دیا, ایک بار سے تربیت نہیں ہوتی, بار بار کہنے سے. آپ قرآن اٹھائیں, کتنی بار ایک بار کا ذکر آتا ہے, نماز کا ذکر کتنی بار آیا ہے, بار بار. تو اپنے آپ کو بھی, ہمیں بھی بار بار وہ جو عہد ہم اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے نا, اس کو رینیو کرنا پڑتا ہے, بار بار اپنے آپ کو وہ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, شیطان بیٹھا ہوا ہے اس راستے پر, وہ ہمیں نہیں جانے دے گا, وہ ہمیں کامیاب نہیں ہونے دے گا, اور الٹیمیٹ اس کا یہ ہے کہ ہم شرک کی طرف چلے جانا. اعوذ باللہ. جتنا اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے, اللہ سے جوڑیں گے, اس میں ہی ہمارے لیے خیر اور عافیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ ان کے اجر کو بڑھا دے گا اور زیادہ کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو اس طرح پڑھیں گے کہ ہم اس کے چاروں حقوق پورے کرنے والے بنے. آمین. جی, تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے والا. کیا آپ نے پہلے کبھی سنا ہے پیسے والا, قسمت والا, نصیب والا؟ ٹھیک ہے, تو آج ہم قرآن میں بھی والا والے کی عربی سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے الفاظ جو والا والی یہ قرآن میں کافی استعمال ہوئے. 3 الفاظ ایسے ہیں, زو, زا, زی, اس کا مطلب ہوتا ہے والا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ذاتی, والی یا والے. ٹھیک ہے, یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے, اور اولل والے یہ بھی جمع کے لیے آتا ہے, یعنی کہ واحد کے لیے زو, زا, زی ہے. ٹھیک ہے, یہ جب آیات میں آئیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا اس کا مطلب ہے یہ واحد کے لیے والا. ٹھیک ہے, اور اولل اس کی جمع. آپ کو ذاتی بھی نظر آئے گا تو یہ والے کے لیے ہوتا ہے, اور والی کے لیے بھی. اب یہ کچھ الفاظ ہیں, ان کے معنی بھی لکھے ہوئے, کچھ معنی آپ کو آتے ہیں اس لیے نہیں لکھے ہوئے, تو آپ نے یہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ, اور زو, زا, زی اور ذاتی اور اولل کے حساب سے ان کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آسان سا سبق ہے آج کا بہت. سسٹر پروین آپ پڑھیے گا. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذو, ذا, ذی, والا, ذاتی, والے, اولو, والے. ذوالجلال والاکرام, عظمت والے اور بڑے اکرم والے. عزیزو, ذو الانتقام, بدلہ لینے والے. لا اچھا, ذل یہ فضل, والا جی جو ہے یہ والا آئے گا نا؟ ہاں, بدلہ لینے والا ایک ہے نا, زو ہے جی جی. سنگل. جی, بدلہ لینے والا. لا ذل فضل, بہت بڑا فضل والا. یہاں پر دیکھیے گا, جی, لا کے جو لیے ہے نا فضل, البتہ کے لیے, البتہ البتہ, فضل ہاں والا. ہاں, البتہ فضل والا. ٹھیک. ذل فضل العظیمی, فضل, بہت بڑے فضل اور عظمت والا. ذو رحمتی, رحمت کرنے والا. ذو الاوتادی,
کرنے والا یعنی ختم کرنے میخو والا. میخوں والا. ہاں جی جی. میخوں والا. جی. لا ذل حزین عظیمی بڑے نصیب والا. ذل قوت المتینی متین بڑی قوت والا اور مضبوط مضبوط قوت قوت والا. والا. جی. ذل ذکری بہت ذکر کرنے والا. ذکر والا بس. ذاتی. اچھا ہاں ذکر والا خالی ہے سمپل. ذات الامادی ستون والا. والی والے. یا والے. والے ہاں بہت زیادہ لوگ. ذات البروجی برج والے. ذا مال والبانین اولاد والا. مال اور اولاد والا. مال اور اولاد والا. جی. ذل نونی مچھلی والا. حضرت نونو علیہ السلام کا. لا ذل مغفرتن مغفرت کرنے والا. ذل عقاب العلیم سزا دینے والا. جی ہو گیا. دردناک سزا دینے والا. ٹھیک. جی. علیم ہاں مزید دردناک. مزید بارک اللہ فیک. جی اسی سلائیڈ کو ایک سسٹر اور پڑھ لیں. سسٹر شمیم آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ذو ذا ذی والا. ذاتی والے والی. علو والے. ذو الجلال والاکرام عظمت و اکرام والا. عزیز ذو انتقام بدلہ لینے والا. لازو فضل البتہ بڑے فضل والا. البتہ فضل والا. ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا. ذو الرحمہ رحمت والا. ذو الاوتاد میکھوں والا. لذو حظ عظیم البتہ بڑے نصیبے والا. ذو القوت المتین مضبوط قوت والا. ذکر ذکر والا. ذات العماد ستون والا ستون والے. ذات البروج برجوں والے. ذا مال و بنین مال اور بیٹوں والا. ذنونی مچھلی والا. لذو مغفرت البتہ بڑی بخشش والا بخشش کرنے والا. ذو عقاب علیم دردناک سزا دینے والا. ٹھیک. ماشاء اللہ. مزید مزید بارک اللہ فیک. ٹھیک. یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے ساتھ زوزازی قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم ان کو ان آیات میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں. صحیح. جی سسٹر نازیہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ فضل والا لوگوں پر. ولکن اکثرهم لا یشکرون اور لیکن اکثر لوگ اکثرهم ان میں سے اکثر ان میں سے اکثر لا یشکرون شکر نہیں کرتے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون بے شک اللہ فضل والا فضل لوگوں کرنے پر والا ہے لوگوں پر. فضل کرنے والا ہے لوگوں پر باقی لوگوں پر لا کا اور لیکن لا کا ضرور ہے نا. جی جی البتہ ضرور فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. البتہ ضرور فضل کرنے والا ہے لوگوں پر اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. جی. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر. وعلی اور ان لوگوں پر جو ہادو جنہوں نے ہجرت کی. نہیں ہادو نہیں. یہ ہے جو یہودی ہوئے. جو یہودی ہوئے. حرمنا ہم نے حرام کیا کل ہر ذی ظفر ناخون جانور والے. نہیں ناخن والے جانور.
ناخن والے جانور. ربنا انی اسکنتو من ذریتی، اے ہمارے رب بے شک میں اسکنتو، میں نے سکونت ہے باجی جی میری اولاد میں سے، بوادی غیری، بے شک مجھے بوادی، اور میری اولاد میں سے، بے شک مجھے اور میری اولاد میں سے، بوادی غیری، بوادی غیری کیا آئے گا باجی اس میں؟ ایسی وادی میں جو زرخیز نہ ایسی ہو، وادی ٹھیک میں، ہے، جی، غیر زرخیز وادی میں، ٹھیک ہے. غیر زرخیز وادی میں، اندا بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس، جی ان دا بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس. تیرے عزت والے گھر اس کو کے پاس. دوبارہ پڑھیں. ربنا انی اسکنتو، اے ہمارے رب بے شک مجھے سکونت، میں نے سکونت دی، میں نے بے سکونت شک دی، میں نے ٹھہرایا اپنی اولاد میں سے کچھ کو، بے شک ٹھیک ہے نا. میں نے ٹھہرایا ہاں، اپنی اولاد میں سے، کہاں پر؟ ایک بوادی زرخیز، غیری، غیر سرخیز وادی میں، تیرے غیر بابرکت گھر زرخیز کے. وادی میں، ہاں اندا بیتک المحرم، تیرے اور عزت والے تیرے گھر کے پاس. تیرے عزت والے گھر کے پاس. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لذو علم والا، لما کیونکہ علمناہ ہم نے سکھایا اسے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر، اور البتہ نہیں باجی کیا آئے گا، اور اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے اور لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے. یا نہیں جانتے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ہے نا، انہو بے شک وہ، البتہ علم والا ہے، لما کیونکہ، ٹھیک ہے، علمناہ کیونکہ، ہم نے سکھایا ہے اسے، اور لیکن جی اکثر لوگ نہیں جانتے یا نہیں علم رکھتے. ٹھیک. جی. جزاک اللہ مجد فضل بارک اللہ فیک. سسٹر فہمیدہ آپ پڑھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان وعلیکم الرجیم. السلام. بسم اللہ. سسٹر فہمیدہ آپ تھوڑا سا لاؤڈ پڑھیے گا. جی. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے لوگوں پر، اور اکثر ان میں سے اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور لوگوں پر، اور یہود لوگوں پر ہم نے حرام کی تمام ناخن والے جانور. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب بے شک میں نے سکونت دی اپنی اولاد میں، بواد غیر ذی زرع، جہاں غیر آباد گنجان وادی میں، تیرے غیر زرخیز وادی میں، ٹھیک ہے نا، جو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے نا، جہاں پر ان کو کوئی وہ نہیں تھی، زرخیزی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو غیر زرخیز وادی میں تیرے. تیرے عزت والے گھر کے قریب. جی. وَإِنَّهُ لَذُو علم، اور بے شک اسے علم دیا، بے شک البتہ وہ علم دیا. البتہ علم والا ہے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ علم والا ہے کیونکہ ہم نے اسے سکھایا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. صحیح، ماشاء اللہ، علامہ زد فضل بارک اللہ فیک. وَإِيَّاكِ.
سسٹر خالدہ آپ پڑھیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ غالب انتقام لینے والا. تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام، تیرے نام کے ساتھ برکت ہے تیرے رب نہیں، کی تیرے جو برکت نام. اچھا، تیرے بابرکت نام تیرے رب کی جو عزت و اکرام والا ہے. تسلیم ایک وقت رک جاؤ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، بے شک وہی رزق والا اور قوت المتین ہے، یعنی قوت و طاقت والا ہے. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله، ہم نے لوگوں کے لیے ہدایت دی اس سے پہلے اور نازل کیا فرقان. نہیں ایک سیکنڈ، لوگوں کو ہدایت دی نہیں ہے، ہدن ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے. لوگوں کی ہدایت کے لیے اس سے پہلے وانزل الفرقان، اور ہم نے فرقان، یہ غور و فکر اور نازل تدب کیا، ہاں، فرقان. اور نازل کیا فرقان، بے شک وہی لوگ کفروا بآیات اللہ، انکار کیا ہماری اللہ کی آیات سے، نشانی سے، لہم ان کے لیے عذاب شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ ہی زبردست بدلہ لینے والا ہے، غالب بدلہ لینے والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک تیرا رب البتہ بڑے فضل والا ہے لوگوں کو پر، اور لیکن اکثر ان میں سے شکر نہیں کرتے. جی بارک اللہ فیک. جی کون سسٹر پڑھیں گی یہی والی سلائڈ؟ سسٹر حسنہ آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیس اللہ بغیر ذی انتقام، الیسا کیا نہیں اللہ غالب زبردست بدلے لینے والے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تیرا نام تیرا رب. نہیں، بابرکت ہے تیرے رب کا نام. بابرکت ہے تیرا رب کے نام، تیرا رب جلال والاکرام، عظمت کریم والا. بے شک ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، بے شک اللہ وہ رزق والا ہے، قوت وہی متین والا ہے. رازق ہے اور زبردست قوت والا ہے. ٹھیک ہے، بے وہی شک رازق اللہ ہے. رازق ہے، وہ وہی قوت والا ہے. اچھا ایک چیز یہاں دیکھیے گا، یہاں پر دیکھیں بے شک اللہ بھی آ گیا اور اس کی طرف اشارہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ایک ہی طرف ہے نا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا ان کے بعد ہوا آتا، یا ان اللہ رزاقو آتا، ہوا نہیں آتا. یہ ہے زور دینے کے لیے. ٹھیک ہے، بے شک اللہ ہی رزاق ہے اور زبردست. اس زور کو ہم اردو میں ہی سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں آ رہی ہیں، اللہ کا نام بھی آ رہا ہے اور اللہ کے لیے کی طرف اشارے کے لیے ضمیر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اس سے پہلے ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور دیکھیں لوگوں دیکھیں یہ میں کر دیتی ہوں. من قبل ہدی للناس، یا ہدایت جو ہے نا یہ اسم ہے. اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے وانزل قرآن، اور نازل کیا فرقان. ٹھیک ہے، وانزل الفرقان، اور نازل کیا فرقان. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا بھی ایک نام ہے. ٹھیک ہے، حق اور باطل میں
امتیاز کرنے والا، فرق کرنے والا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اس میں ایک لفظ نہیں ہے اس کے معنوں میں، پوری لائن ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ہم سمجھ کے فرقان ہی کہتے ہیں. اور نازل کیا فرقان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ. ٹھیک ہے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ہے شدید عذاب، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک تیرا رب فضل والا، البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر وہ ناشکری کرتے ہیں. اکثر بے شک ان میں سے اکثر لا یشکرون، ناشکری کرتے ہیں. ہاں، شکر نہیں کرتے. ٹھیک. یہاں پہ نمبر 9 میں جہاں تورات کا ذکر ہے، قرآن کے لیے بھی آیا ہے، لیکن جہاں پہ تورات ہے مراد، کیونکہ جہاں پہ ہے من قبل ہدی للناس، جی 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 پہلے، کیونکہ تورات کے لیے بھی فرقان ہی آیا ہے اور قرآن کے لیے بھی جی، تو فرقان آیا ہے. قرآن کا نام بھی فرقان ہے ایک، اور یہ پہلے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو بھی فرقان ہی کہا گیا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی. جی، آپ پڑھ لیں اس کو، اور کون پڑھیں گی؟ جی میں پڑھوں. جی آپ پڑھیں پھر سسٹر فردوس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہ اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ غالب بدلہ لینے والا. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا اس کا نام جو نہیں، ربی کا تیرا تیرے رب. رب کے، تیرا یہ اس کا نا پہلے ہے تیرا، اس طرح ترجمہ کریں گے، تیرے رب کا، تمہارے رب کا جو نام ہے نا وہ بہت بابرکت ہے، بڑی برکت والا ہے. ٹھیک ہے، بابرکت ہے تیرے رب کا نام. اچھا، بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بڑا ذوالجلال والاکرام والا ہے، عزت اور بزرگی والا ہے. ٹھیک. عزت اور بزرگی والا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی ہے رزاق اور قوت المتین والا، زیادہ طاقت والا. من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، اس سے قبل ہدایت لوگوں کے لیے اور نازل کیا گیا فرقان. ان الذین کفروا، ان بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بھی آیت اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، اور ان کے لیے عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. واللہ ذو انتقام، اور اللہ بدلہ لینے والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ ان میں سے ناشکرے ہیں. ٹھیک. جی سسٹر کون پڑھ رہی تھی اس کو؟ ایک اور فوزیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہ اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ غالب بدلہ لینے والا. تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام، بابرکت نام ہے تیرے رب کا جو ذی الجلال والاکرام، عظمت و اکرام والا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ وہی رازق ہے قوت مضبوط قوت والا ہے. من قبل هدی للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات اللہ، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس نے نازل کیا فرقان. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست انتقام بدلہ لینے والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب
البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن وہ اکثر وہ شکر نہیں کرتے۔ ماشاء اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک۔ یہ جو نمبر 7 میں ذوالجلال والاکرام آیا ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے دعا کریں تو کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت جو ہے بابرکت نام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اپنی دعاؤں کو یہ والے اس اسم سے جو ہے نا وہ ضرور شروع کیا کریں، یا ذوالجلال والاکرام۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ زو زا زی جو ہے، یہ جب ہم عربی گرامر کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں نا تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زو کا مطلب بھی والا ہے، زی کا مطلب بھی، اور تو یہ الگ الگ کیوں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پھر عربی گرامر کی ڈیٹیل میں ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے وہ آپ پھر عربی گرامر کی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہم علامات کے ذریعے فاسٹسٹ وے پڑھ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ بس آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ زو زا زی کے معنی ہیں والا، ٹھیک ہے، سنگولر، اور جب الف تا ذاتی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے والی، ٹھیک ہے نا، والے۔ اب والے یہ جمع ہے مگر اس کی جمع ہے جو مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، قوم مؤنث کے لیے ٹریٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی اسی طرح میخو والے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں یاد رکھنی ہے۔ جی سسٹر شمیم آپ پڑھ لیں۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، مومنوں پر۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ البتہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ان ربک لذو مغفرۃ ذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب البتہ بڑے فضل والا ہے، مغفرت والا ہے، البتہ مغفرت والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ وہی رزاق ہے اور بڑی مضبوط قوت والا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ البتہ بڑے نصیبے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک بڑی شان والا ہے۔ عرش المجید کیا ہوگا؟ بڑی شان والے، بڑی شان والے عرش کا مالک ہے، مالک۔ بڑی شان والے عرش کا مالک۔ جی ٹھیک، ماشاء اللہ مزید بارک اللہ فیک۔ ایک بار اور پڑھ لیں اس کو، بہت آسان سی آیتیں، بعض تو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ شبانہ، سسٹر شبانہ وحید آپ پڑھیں گی۔ جی میم، میری نا آنکھ میں میں نے دوا ڈالی ہوئی ہے، میرا اچھا پروسیس چلیں چل رہا ٹھیک ہے ہے، تو میں صرف سن رہی ہوں، سوری۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں دراصل میں بار بار سب کے نام اس لیے مجھے ذہن سے نکل جاتا ہے آپ کا، آپ نا اس کے آگے لسنر لکھ لیا کریں۔ میں چاہتی سسٹر ہوں میں پڑھوں؟ سسٹر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ میرا نام نہیں لیا۔ جی سسٹر شازیہ آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، اور اللہ، ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنین پر فضل والا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر البتہ بڑے فضل والا ہے اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب البتہ مغفرت بخشنے والا ہے اور وہ دردناک عذاب دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ وہی ہے رزق دینے والا اور وہ مضبوط قوت والا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے، بے شک البتہ وہ بڑے نصیب والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش بڑی شان والے عرش کا مالک ہے۔
ماشاءاللہ، علامہ زد فضل، بارک اللہ فیک، بہت زبردست پڑھا آپ نے. جی سسٹر فہمیدہ آپ پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا نحن اولو قوة و اولو باس شدید. انہوں نے کہا one minute. انہوں نے کہا ہم قوت والے ہیں، اولو باس شدید، سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. یہ پوری آیت ہے، بس یہیں تک ہے. أَن نَّقْدِرَ تھوڑا کر کے کر لیں. اور مچھلی والے إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا والا ہے، ٹھیک ہے، اور مچھلی والا جب وہ گیا، مغاضباً فظن خیال کیا اس نے، ان لن نقدر کہ ہم نہیں، مغاضباً غصے کی حالت میں، ٹھیک ہے، مغاضباً غصے میں، غین دعات پہ غضب، غصے کی حالت میں. فظنا پس اس نے خیال کیا کہ ان لن نقدر کہ نہیں ہم گرفت کر سکتے اس کے اوپر. صحیح. فنادا پس اس نے پکارا، فی الظلمات اندھیرے میں، ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں معبود سوائے آپ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے. سبحانکا بے شک آپ جو ہے وہ بڑی تعریف والے ہیں، ہر عیب سے، ہر عیب سے پاک ہیں. انی بے شک میں کنتو تھا، من الظالمین ظالموں میں سے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات سے، ان کے لیے عذاب شدید ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. پس صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا عزم من الرسول، رسولوں کے عزم والوں نے من الرسولی، اور رسولوں میں سے، رسولوں میں سے، عزم والے رسولوں میں سے، جیسا کہ انہوں نے صبر کیا. ولا تستعجل لهم، اور نہیں جلدی کریں ان کے لیے. جی ٹھیک. جزاک اللہ علامہ زد فضل، بارک اللہ فیک. سسٹر نازیہ آپ بھی پڑھ لیں اس آیت کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا نحن اولو قوة اولو بأس شدید. انہوں نے کہا ہم قوت والے، بأس شدید، اور سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن يَقْدِرَ. اور مچھلی والا اِذْ ذَهَبَ جب گیا، مغاضباً غصے میں، فَظَنَّ پس خیال کیا، أَن لَّن نَقْدِرَ ہم، پس اس نے خیال کیا ان کے لن ہرگز نہیں، نقدرہ ہم گرفت کرنے والے، اس پر گرفت کرنے والے اس پر. علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. علیہ اس پر، پس ہم نے پکارا اندھیروں میں، ان کے سیکنڈ دوبارہ، فنادا اس نے پکارا، فنادا اس نے پکارا اندھیروں میں، بس اس نے پکارا اندھیروں میں، ان کے لا الہ نہیں کوئی
لا الہ نہیں کوئی معبود سوائے الا انتا انتا الا سوائے انتا تو سبحانکا پاک ہے تو، بے شک میں تھا من الظالمین ظالموں میں سے. ان الذین کفروا بآیات اللہ ان بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم ان کے لیے عذاب سخت عذاب ہے، واللہ عزیز انتقام اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم پس صبر کر کما جیسا کہ صبرا اس نے صبر کیا جیسا کہ اولو صبر کیا کس نے، آگے دیکھیں پیش آ رہا ہے نا، جی ٹھیک ہے. تو یہ اولو ایک وہ ہے، یعنی کہ عزم والے رسولوں نے، جیسا کہ صبر کیا عزم والے رسولوں نے. جی جیسا کہ صبر کیا عزم والے رسولوں نے جمع ہے. رسولی جمع ہے. ولا تستعجل اور نہ تم جلدی کرو ان کے لیے. یہاں پہ عزم والے رسول جو ہے، اولو العزم جو تھے جی وہ 5 تھے. 5 اولو العزم رسول جو تھے ان میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام تھے، جی موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو ان 5 پیغمبروں کا نام یہاں پہ آیا ہے، اس لیے رسول آیا ہے. تو پیش جائے من کی وجہ سے دے رہے ہیں نام کے نیچے. تو یہ 5 پیغمبروں کے نام، یعنی کہ سارے اولو العزم نہیں تھے، جو 5 پیغمبر تھے ان رسولوں میں بھی سے 5 رسول تھے جو کہ اولو العزم تھے. جی تو الحمدللہ آج یہ سبق یہاں پر اختتام ہوتا ہے. ایک نئی چیز آج آپ نے سیکھی، اور اس سے بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ہی علامت سے آپ نے کتنی ساری آیات ماشاءاللہ سے پڑھی خود سے، بغیر کسی رٹے کے، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی ایسے اس کے کہ آپ نے سمجھ کے پڑھا. اور آج اب اس پوائنٹ کو آپ جتنی پریکٹس کریں تو جب بھی آیات میں یہ چیز آئے گی تو آپ آرام سے اس کا ترجمہ کر سکیں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. کل انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی اور معاملات صحیح رہے ہماری، کیونکہ اکثر آج کل کافی بغیر کسی اس کے لائٹ کا ایشو چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے کلاس رہ جاتی ہے. آپ چاہیں تو اس لیسن کی اس ٹائم پہ، کیونکہ وہ ٹائم ماشاءاللہ آپ سب کا ایسا ہے کہ آپ نے اس کو ڈیووٹ کیا ہوا ہے کلاس کے لیے، تو آپ چاہیں تو جو ہماری پچھلے بیچز کی کلاسز ہیں اس ٹائم کی، آپ اس پر وہ کلاس سن سکتی ہیں. تو آپ کا وہ ٹائم بھی الحمدللہ نکل جائے گا، اور پھر یہ کہ آپ کا سبق بھی، اور جب ہم لائیو پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہ سبق آتا بھی ہوگا. تو آپ چاہیں تو اس کو میں شیئر کر دوں گی، آپ اس کو بھی سن سکتی ہیں اور پہلے سے اس کی پریکٹس بھی کر سکتی ہیں. الحمدللہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں یہ پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں سب اسباق. الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس سبق کو آج یہاں اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل دوبارہ ایک نئی علامت کے ساتھ، جس سے ہم زیادہ جلدی قرآن کو سمجھ لیں، اس کی آیات کو سمجھ لیں، سیکھیں گے. اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ان تمام جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بھی بنائے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ ہم بس پڑھیں اور بند کر کے رکھ دیں. اللہ تعالی جو ہے وہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہماری نسلوں میں قرآن کے داعی اٹھائے. اللہ تعالی ہماری نسلوں میں ایسے مجاہدین اٹھائے جو حضرت مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنے. اللہ تعالی ہمیں وہ طریقے سجھا دے کہ آج کی ماں ایک اچھا مسلمان، باعمل مسلمان تربیت کر سکے ہم اپنے بچوں کی، کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن کے تمام حقوق پورے کروا لے، اسے پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنا لے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام جائز خواہشات کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، آپ کی جانوں میں، آپ کے مال میں، آپ کے گھروں میں رحمتیں اور اپنا فضل داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ
آپ کی جو جائز خواہش اس کو قبول کر لے. آپ جس پریشانی سے گزر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے کافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل کرے. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کا ایمان دیکھ کے ہمارے ایمان تو ہمیں لرزہ لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم ان کی غیبی مدد فرمائے. مسلمان امت کو متحد ہونے کی، تمام حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ ان کے ساتھ اس وقت شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں. وہ تو اس جنگ کو حق اور باطل کی جنگ سمجھ کر ہی لڑ رہے ہیں، مگر ہم پتہ نہیں کیوں سوئے ہوئے ہیں. کم از کم ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی اپنے انڈیویجول اس پر ہم ان کی چیزوں کا استعمال ترک کر دیں. یہی ہمارے نفس پہ آج کل بہت گراں گزر رہا ہے. اگر ہم ان کی چیزوں کو تھوڑا سا ویجیلنٹ ہو کے اپنے گھروں میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، گروسری میں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا ویجیلنٹ ہو کے ہم اس کا اکانومی بائیکاٹ کریں. کیونکہ آج سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو وہ دوسرے ممالک سے جو ہے وہ اکانومی کی ہی وجہ سے آگے جا رہے ہیں. ہمیں انہوں نے اپنے پانی کا محتاج کر دیا ہے. نیسلے کی بوٹلز پانی ہے، ہم ان کا لے رہے ہیں. ہر چیز ہم ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور یہ سارا پیسہ وہیں پر ان کا وہ ہو رہا ہے. ایون آپ جو ان کے برانڈز کے کھانے ہیں، ہمارے بچے ان کھانوں کے اتنے شوقین ہو گئے ہیں کہ وہ بھی، مگر یہ چیزیں آپ نے اپنے بچوں کو ابھی سے بتانی ہے. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ایک کے کرنے سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے، قطرہ قطرہ ہی بن کے دریا اور سمندر بنتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے ہی ایک کا جواب دینا ہے، تو ہمیں ایک ہی کا عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ بتائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کی کیا ایفیکٹس ہیں، کہ یہ ضروری ہے آج کے لیے بہت زیادہ. ہمارا بچہ غافل نہ رہے کہ یہ آج حق اور باطل کی، کیونکہ یہ سٹارٹ ہے، اینڈ آف ٹائمز کا یہ سٹارٹ ہے. اور اللہ رحم کرے ہم سب پر، ہمارے حکمرانوں کو کہ یہ عقل دے، شعور دے، ان کو دین کا فہم دے، ان کو ہدایت دے کہ وہ اس وقت امت مسلمہ پہ جو اتنا کڑا وقت آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے. مجاہدین کو جو لڑ رہے ہیں ان کی مدد فرمائے اور ان کو نصرت عطا فرمائے. بے شک انہی کو نصرت اللہ تعالیٰ دے گا جو حق کے ساتھ کھڑے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ